کربلا کے میدان میں تو پا پگیریاس کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگیر رنتا ان کے بعد کرو تھے تو انشاءاللہ اڑاتی اج پانچو بیان شروع تھی نو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری تاریخ محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے تو ابن سعد 4000 لوگوں کے ساتھ وہ دوسری طرف نکل رہا تھا، لیکن ابن زیاد نے اس کو حکم دیا کہ پہلے امام حسین کے پاس چلے جاؤ، اس کے بعد تم ایران کی طرف نکلنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 تاریخ محرم جی کربلا کے میدان میں تو پگیرن تھا. وہ ٹائم سے ابن زیاد ابن سعد کے ساتھ 4000 مارو ہوا. ابن سعد کے ابن زیاد چاہیے تو کہ پہلا تو امام حسین کا 4000 مارو کے ساتھ علی بن نہ یاد رکھتا کہ ابن سعد ابن ابی وقاص جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں تھے جن کے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیوانی ہوئی وہ صحابہ میں تھے. باقی نے جو چھوکرو ان کا بیٹا ابن سعد وہ شخص ہے جو دنیا کی لالچ میں پڑ گیا ہے. ابن سعد وہ مارو ہے جو دنیا کی لالچ میں اچھی نے تو نظر ابن زیاد ہی کے چوئی تو کہ پہلا امام حسین کا بن تو یہ نہ پاڑن تھا کہ نہ بنن کرے لے کہ انہیں کے خبر ہوئی کہ امام حسین کہہ رہے ہیں باقی دنیا کی لالچ میں اچھی لے جب ابن زیاد چوئی تو کہ اگر تو نہیں بنے جو تو کہ وعدو جو دیوانو آئی وہ وعدو پورو نہیں کیے. ابن سعد 4000 مارو کے ساتھ 3 تاریخ محرم جو کربلا کے میدان میں پگینے تھے. منجی مایوں نے بہنوں اج تو مائک بھی نہیں نے مکے ہی رہیں جو گالیوں اگر سنائیں تھی تو پچھی آئیں گالیوں کرو آؤں جو بو رہی نا تو برائے مہربانی آئیں اگر سننا یا آئیں کے نہ سننا ہے تو بھی کے سنن لیو مائک بھی نہیں تو پلیز آئیں کے ریکویسٹ ہے کہ آئیں جراک یہ جو خیال رکھو. ابن سعد 4000 مارو کے ساتھ 3 تاریخ محرم تھی لی ہے کربلا کے میدان میں اچھی نے تو اصل ابن سعد کے ساتھ جتنا مارو آئیں سوچو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں خالی 82 مارو رہی ہے. 82 لوگ صرف رہ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ادھر ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صرف منجی انہوں تھا کہ ان کی جو بیعت کرن جی ہے یزید کے حد میں تو انہیں جو متے کی حملوں نہیں تھے انہیں جو ساتھ کی غلط سلوک نہیں تھے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جائے گی اگر یزید کے ہاتھ میں وہ بیعت کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی یہ سب معاملات دیکھتے ہوئے پھر بھی حق پر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. یہ امام حسین اور اہل بیت کی شان ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ابھی بھی وہ حق پر کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں تو ہے ابن سعد اپنے ساتھ لشکر کو لا کے اب 20000 لوگ جمع ہو چکے ہیں. 20000 لوگ کہا 82 لوگ کہا 82 مارو کیڑا 20000 مارو کیڑا 20,000 مارو کیڑا نے 82 مارو کیڑا. اللہ اللہ. یہ کربلا کے میدان میں 500 مارو کے ابن سعد حکم دیجیے تو کہ یہ 500 مارو فرات کے گہری گنن نے اپرو بھی قطرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں نہ بنے. اللہ اللہ. خالی سوچو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حر ابن یزید تمیمی اچے تو ان کے پانی پی رہی تھا نانے تک ان جو لشکر پیاسو ہے وہ دیکھتے کہ حر ابن یزید تمیمی کے ساتھ جتنے لوگ آئے وہ پیاسے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں. 3 دن ان کی شہادت سے پہلے ان کے اوپر پانی بند کیا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمے میں رہتا انہیں کے ساتھ عورتوں ہیں انہیں کے ساتھ ننڈا بچہ ہیں انہیں کے متے تریجی انہیں کی شہادت کے پہلا پانی بنتی انہیں تو اللہ اکبر. آئی خالی سوچو خالی اندازو کرو کہ انہیں کی قربانی کرے لے کری نے بھی اسلام لے کری نے قربانی دی تھا. ابن سعد امام حسین کا کو مارو موکلے تو انہیں پوچھے تو
کہ آئی کریلا ہی رہا بھی آئیو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں چونتا کہ کوفہ جا مانو مکہ اترا خط لکھی آئین, کوفہ جا مانو مکہ اترا لیٹر لکھی آئین نے انہیں جو لیٹر جو لکھن کے بعد آئیدہ کوفہ کی طرف آوی ہویا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی گال کریا. ابن سعد لکھی نے ابن زیاد کے موقع تو یہ جو بھی بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی کہ میں یہاں پہ آیا ہوں, مجھے کوفہ کے لوگوں نے اتنے خطوط لکھے, اتنے خط لکھے, اس کے بعد میں حاضر ہوا ہوں, یہ سب لکھ کے ابن سعد ابن زیاد کے پاس بھیج دیتا ہے. ابن زیاد کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کے ہاتھ میں بیعت قبول کر لیتے تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ابن سعد جب جواب دیے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے تو خبر ہے کہ کریلا اتنی قربانی دی چکے ہیں کہ یزید کے ہاتھ میں انہیں کہ بیعت نہ کرنو ہو. مدینہ شریف جو شہر چھڑی نہیں مکہ شریف اچھی نتا, مکہ شریف چھڑی نہ نے کوفہ آچنتا, یزید کے ہاتھ میں انہیں کہ بیعت نہ کرنو ہو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی ابن سعد کے ساتھ گفتگو تو ہو رہی تھی, امام حسین کی گفتگو ابن سعد کے ساتھ چلتی ہے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سب ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو شکر ادا کرتا کہ انہیں کہ اہل بیت میں تھی, اللہ تعالیٰ انہیں کہ اہل بیت میں تھی بنایا, اللہ تعالیٰ نے کہ اہل بیت میں تھی بنائی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ حالت میں اللہ تعالیٰ جو شکر ادا کرتا پالے کرین انتی سبق ہے کہ پانچے مت اگر مصیبت ہو اچن تو پا اللہ تعالیٰ جو شکر ادا کروں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب سے کہتے کہ دیکھیں آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں لیکن آپ سن لیں کہ کل ہم اپنے دشمنوں سے شہید ہونے والے ہیں. آئی سنیں گے کہ آ گیا مجھے ساتھ آ گیا نے کال پابند شہید تین جائیو پانچے دشمن جے حد تھی نے اگر آئین میں تھی اگر کوئی بھی چاہے کہ آئین کے ونو ہوئے نو تاریخ محرم جی تھی بھی ہے رات جو ٹائم ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونتا کہ آئین کے پانچے دشمن جے ہتھی کا شہید تھین جائیو آئین میں تھی کوئی کے بھی پاچو ونو ہے تو آئین دے متے کوئی الزام نہیں ہوئے. آئی بدے کیا ہوئی اجازت دیا تو آئی بدے بھی نہیں سکو تھا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونتا کہ کو اسا حلی ونو نہ آئین کے چھڑی دیو کہ آئی شہید تھی ونو, کیا ہم چلے جائے اور ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائے کہ آپ شہید ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. اللہ اللہ ایلی کے بیابی جو ساتھ میں ہوا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھاوا انہیں کے چونتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام مسلم جو شہید تھی انہوں آئین لائے کافی آئے آئین کی بھی اجازت ہے آئی بھی انہوں یہ چونتا واللہ اسا ہیرو کم نہیں کروں اسا آئین کے بعد کیری تے دنیا میری ہوں اسا آئین کے ساتھ رہنا بدے جترا بھی انہیں جو ساتھی ہیں یہ بدے چونتا کہ اسا آئین جو ساتھ دینا اسا آئیں گے ساتھ رہنا نہ اسا آئیں گے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑنا. ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں وہ سب پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں. اللہ اللہ آئی خالی سوچو انہیں جب اتنی مصیبت اچھی ہوئی ہے یہ بھی پالنا کرنا آپ کو سبق ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں. ان کو پتا ہے وہ کہہ بھی رہے کہ کل ہم اپنے دشمنوں سے شہید ہونے والے ہیں. اللہ اللہ یہ رات کبھی عبادت میں گزارتا. فجر جو وقت تھے تو فجر کی ٹائم تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنا ساتھی ہوا یہ بدے سجدے میں انہیں کہ خوب مزہ آتے تھی. اللہ اللہ وہ سجدے میں اپنی پیشانیاں مزہ لے رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اہل بیت اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے مقام ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ لے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے مسلمانوں. پالے کرینے مایو نے بہنوں پالے یہ تو سبق ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد سجی رات عبادت میں گزارتا. سوار میں فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں انہیں کی پیشانی مزہ گنتی ہوں. اللہ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اہل بیت میں تھی ہوا انہیں کہ عبادت کے شوق میں جذبوں تو آئی نارو سبحان اللہ اللہ اللہ. ان کے بعد 10 محرم کی تاریخ اچھی ہوئی ہے. ان کے خبر ہے کہ
انہیں جے خیمے میں نہ ہکرو قطرو پانی جو بھی ہوئے نہ ہکرو دانو کھینجے جو بھی ہوئے تیرے دی بھوکا میں پیاسا ہے اللہ اللہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں 20,000 لوگوں کا ہٹا کٹا لشکر سامنے ہے 20,000 مارو جو 20,000 آرمی جا مارو انہیں جے سامنے اوبائیں باقی انہیں کے تریڈی تھی نہ ہکرو دانو کھینجے جو دیوانو ہے نہ ہکرو قطرو پانی جو دیوانو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننتا انہیں کے پاسو بیان کرنتا میں انہیں کے چونتا کیا نارو کیریا اور نواسہ رسول آپ دیکھیں کہ میں کون ہوں میں نواسہ رسول ہوں میں کیا سیدنا علی کا بیٹا نہیں ہوں میں کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا نہیں فرمائے کہ میں اور میرے بھائی جنت کے نوجوان کے سردار ہے اللہ اللہ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منجا نانا نہیں کیا کہ آؤ نے منجو با جنت کے نوجوان جا سردار یوں اللہ اللہ یہ بیان کرن جے بعد پھر بھی انہیں جے دل میں کی تھینوں نے یاد رکھیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر متے ہوا تو حر ابن یزید تمیمی آ گیا آپ یاد رکھیں کہ حر ابن یزید تمیمی وہی شخص ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے نہیں کربلا کے میدان میں اترنا تھا حر ابن یزید تمیمی جب نارے تو ابن سعد نے اچھی ہے نے ابن سعد یہ جنگ کی شروعات کرے تو نے جنگ شروع کرنا ہے تو حر ابن یزید تمیمی اوج مارو ہے اللہ تعالیٰ جن کے چاہے تو ان کے ہدایت جڑی میں تھی اللہ اللہ حر ابن یزید تمیمی چاہیے تو کہ کرو انہیں کے ساتھ آئے انہیں کے ساتھ جنگ کرن جا کیا آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے والے اہل بیت سے جنگ کرنے والے یہ حر ابن یزید تمیمی جو یزید جا مارو ہوئے جو یزید جا مارو ہوا باقی اج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی طرف اچھی انہوں تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتا کہ مجھے معاف کری دیو مجھے خبر ہو کہ مارو کے آئیں کے میں جنگ کرن دیا ہے تو آؤ جی وہ مارو جو آئیں کے روکیو میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو روکا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے باقی یہ تو شہادت تو لکھے لی نہیں یہ بدے بہانے ہوا یہ سب بہانے تھے کربلا میں پہنچنے کے حر ابن یزید تمیمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہدایت دے دیتا ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف آ جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی طلب کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معافی مانگے تو کیا اونچ شخص کیا منع کریو کیا پاچیوں نہ انہوں جنگ شروعات تھی ونے تھی اڑا تھی جتنا بھی دشمن ہے یزید کی طرف تھی پتے تیر برسائی تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف اللہ اللہ اڑا 20,000 مارو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں کے ساتھ عورتوں ہیں انہیں کے ساتھ بچہ ہیں باقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق جو ساتھ دیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑنا نے حق کے عید کربلا کے میدان میں کتنا انہیں جا ساتھی شہید تھی انہوں تھا حر ابن یزید تمیمی بھی شہید تھی انہوں تھا بیا بھی ساتھی انہیں جا شہید تھی انہوں تھا ان میں تھی امک شہادت جو پا بیان کری سکنا ٹائم لائی کرینے انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یاد رکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چھوکرا بھی ہوا انہیں جا بھی بچہ بھی ہوا یہ بھی شہید تھی انہوں تھا اللہ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بھابی ہوں تھا یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید تھی انہوں تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے وہ بھی ان کے ساتھ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اجازت مانگنے لگتے ہیں اے چچا مجھے بھی آپ اجازت دے دیں کہ میں بھی جاؤں اللہ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ بیٹا تم ہی تو امام حسن کی ایک نشانی ہو تم ہی تو مجھے ان کی یاد دلاتے ہو اللہ 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 خالی سوچو کہ تو جھکی نشانی ہے مجھے ذریعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کرا تو یہ سیدنا قاسم امام حسن جا جو صاحبزادہ ہیں یہ اجازت منگن تھا کہ آئیں مکہ اجازت دیو کہ آؤں بھی بنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتا کیا تو کہ کی اجازت دیا تو کہ دشمنوں کے سامنے انہیں جی کی اجازت دیا میں تمہیں کیسے اجازت دوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آنسو جاری ہیں ان کے گلے لگائیں نے اجازت دی دیتا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابنن تھا دشمنوں کے سامنے تو اڑا انہیں جو پہلوان مارو ہے یہ اچھے تو نہیں ان کے جب چوائی تو کہ تو انہیں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑ تو یہ تو کہ کرو ان کے ساتھ لڑا مجھے چھوکرو انہیں کے انہیں نے قتل کریے سنو اللہ اللہ کیا میں ان کے ساتھ لڑوں جو یہ بچے
19 سال جا 19 ورجہ خالی ہوا 19 سال کے صرف وہ بچے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ 19 سال کے بچے کے ساتھ کیا میں لڑوں, ایسا بہادر. لیکن اس کے بیٹے کو بھیجا, جب اس کے بیٹے کو بھیجا ارزق نے, اس کا نام ارزق تھا. جب وہ بھیجتا ہے, وہ پہلے کو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے ہیں, دوسرے کو قتل کرتے ہیں, تیسرے کو قتل کرتے, چوتھے کو قتل کرتے. جب وہ خود آ جاتا ہے, یعنی خود حکیم نے تو کریلا کے انجا 4 بچہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کے قتل کری چڑھن تھا, انہیں کے جہنم کی طرف موکلی نہیں تھا. آپ یاد کریں کہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کون سے گھرانے کے ہیں, وہ امام حسن کے صاحبزادے ہیں, امام حسن کے وہ بیٹے ہیں. سیدنا قاسم امام حسن جا چھوکرا ہے. انہیں کے اندر جو طاقت ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر ہے, شیر خدا, انہیں جو خون انہیں جو اندر ہے, سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں کے جہنم کی طرف موکلی دیتا, چاروں کے موکلی دیتا. ان کے بعد خود ارزق اچے تو جب ارزق انہیں کے سامنے آچے تو ارزق کے ہی چونتا امام کا سیدنا قاسم کہ آئیں کے کرو جنگ جا اصول نہیں خبر, کیا آپ کو جنگ کے اصول نہیں پتا؟ دیکھے تو جب نعرہ نہیں بنتا اسی وقت وہ حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر. سبحان اللہ, اللہ بہادروں کو 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ کس طریقے سے قتل کرتے ہیں, ان کے اندر کیسی ہمت تھی. اللہ سیدنا قاسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب زیادہ ہوا ادھر ایری ٹائم سے پکنتا نانے انہیں جو چچا کے برکائی تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکائی تھا, انہیں چونتا العطش پیاس اللہ تریڈی جا پھوکا تریڈی جا پیاسا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف انہیں برکتا یہ چونتا کہ چچا پیاس لگی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونتا کہ جراغ صبر رکھی گئی تو کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو کہ شہادت نصیب تھی. اللہ نے تو کہ ایری جان شہادت چنی, تجھے ایسی جان شہادت ملے گی کہ کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی. سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیاس آئینے سے پیاس کے لگی ہے, ان کو پیاس لگی ہے, پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں جنگ کی طرف, رن کی طرف جاتے ہیں. جب ادھر جاتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں لڑنا. اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کے ہمت دی نے پاچو موکلی دی تھا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب زیادہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ جاتے ہیں دوبارہ لڑنے لگتے ہیں, لیکن ابن سعد کا ایک بندہ ایسا ان کے اوپر وار کیا. ابن سعد جو حکم مارو انہیں جو مت ایرو اپرو حملو کریو کہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھورے متی پیئی وننتا میں چودہ اے چچا منجی خبر کنو, امام حسین کے برکنتا کہ منجی خبر کنو, اے چچا میری خبر لے آپ. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو مت ایرو حملو تھے تو کہ گورے مت پیئی وننتا. اللہ شہید تھی وننتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جی نشانی انہی ورجا اتنا نوجوان کربلا کے میدان میں شہید کیا, اتنے نوجوان کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, اور ہم وہی مسلمان ہیں اسلام کے لیے نہ وقت قربان کرتے ہیں, اسلام کے لیے نہ نماز کا وقت قربان کرتے ہیں, اسلام کا نہ لباس پہن پاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا جذبہ عطا فرمائے. آج گالی سوچو کہ نوجوان ہوا انہی ورجا نوجوان کربلا کے میدان میں شہید تھی ہوتا. اللہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 7 دین وارا یہ اصل تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں چونتا کہ ہمیں مجھے بچے کی پیاس دیتا رہے گی, مجھے علی اصغر کی پیاس میرے سے نہیں دیکھی جاتی ہے, مجھے آپ اجازت دے کہ میں جا کے اس کے لیے تھوڑا پانی لاؤ. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جی زبان انہیں جو منہ کی باہر آتی ہوئی, علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پیتے بچے تھے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پیتا بچہ ہوا, انہیں جی زبان باہر آتی نہیں تھی, انہیں جو ایڑیوں کے رگڑن تھا یہ اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں, اپنے پاؤں کو مار رہے, زبان باہر آ چکی ہے, پیاس کے مارے 3 دن نہ پانی دیا گیا ہے نہ کھانا دیا گیا ہے. امام سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں نہیں دیکھ سکتا, یہ پیاس بچے کی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے, یہ پیاس آپ نہیں ڈاری سکتے جی, بچے کی پیاس بچی نہیں ڈال رہی تھی. آئی وہ کہ اجازت دیو کہا ہونا آپ جراغ پانی بچے لے گنیے چاہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کو اجازت واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم ہی تو علمدار ہو، تم ہی تو میرا جھنڈا اٹھانے والے ہو، تم چلے جاؤ گے تو مجھے کون ساتھ دے گا، تم چلے جاؤ گے تو کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کہ نہ، مجھے یہ پیاس سے نہ رہے گی، مجھے یہ پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، آپ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں بچے کے لیے پانی لا۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر آ چکی ہے، سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر آ چکی ہے، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، اپنے پاؤں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، اللہ اللہ ان کو پیاس لگی ہے، اللہ ان کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، انہیں ماں جو دودھ بھی خشک تھی ہے نہ کھینجو دیوانو ہے نہ پانی دیوانو ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اکی جاری آنسو جاری تھی انہوں نے چوتا کہا تو کہ کی اجازت دیا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتا کہ وہ کہ مرد دیو، انہیں جو گھوڑے میں سوار تھی انہوں نے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، وہ فرات کی طرف نکلتے ہیں کہ وہ تھوڑا پانی لائے، اس طرف جب پہنچتے تو دیکھتے کہ وہاں پہ ان کا لشکر لگا ہوا ہے، پانی نہیں لے پاتے، لیکن اللہ اللہ ان کے اندر وہ جذبہ کہ دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے پانی کی طرف پہنچ جاتے، دشمن مت حملوں کری نتا عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی طرف پگی نتا، پانی کے مشکیزے میں بھری نتا، پانی کے پوٹ میں بھری نتا، پانی کو مشکیزے میں بھر لاتے ہیں، لیکن ادھر اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑا پانی پی لوں۔ اللہ اللہ آپ سے سوچے، آپ کے دل میں یہ خیال تو لائے کہ ادھر ان کے ہاتھ میں پانی ہے، وہ پانی پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے بچوں کو پانی پلاؤں پھر میں پانی پیوں گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام کی تعلیم ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ پانی وہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، وہاں پہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں، وہ ٹینٹ میں بچہ پیاسا ہے، آؤ انہیں پانی پی گنوس، انہیں جی پیاس انہیں کے یاد اچھی انہیں تھی، یہ پانی کے چھڑی دن تھا، وہ پوٹ کے اوپاری گنن تھا، وہ پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ فرات میں ڈال دیتے ہیں، وہ مشکیزہ کو لے کے نکلتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اپنے بائیں کاندھے پر انہوں نے اس مشکیزے کو رکھا ہے، انہیں یہ بائیں کاندھے سے مت مشکیزے کے رکھا تھا، یہ پوٹ کے پانی والے کے رکھا تھا، کھڑے لائے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ لائے، جو پیاس سے بھوک کے مارے انہیں جی زبان باہر رکھی ہوئی آئی، انہیں جی ماں بھی انہیں کھینچو کی کڑائی سے کہ اللہ 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 اللہ، یہ کربلا کا میدان ہماری زندگی کے لیے کیسا سبق ہے، ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حالات دیکھے، ہمارے گھر کے حالات دیکھے، اے گالی نارو کہ انتی پڑھنے کتنا سبق حاصل تھی سکتا تا کتنا سیکھی سکو تا پانی زندگی کلوز زندگی ہے، اے نارو ایڈا بچہ قربان تھی تا اسلام لائے کری دے، ایڈا وڈا نوجوان قربان تھی انہیں تا اسلام لائے کری دے، نے پا اوج مسلمان اپنے آپ کے محبت کرن والا چوتا، نمازو بھی ٹائم سے دے پڑھنا، اللہ تعالیٰ پاوتی کے ہدایت عطا فرمائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں کاندھے پہ وہ مشکیزے کو لے کے جا رہے ہیں، دشمنوں نے کہا کہ ان کو پانی مت لے کے جانے دینا، وہ پانی نہ لے کے جائے، خیمے میں ایک قطرہ پانی کا نہ پہنچے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، اگر اڑا پانی پگی ہوئے تو پاک ختم تھی وناس، پاک خلاص تھی وناس۔ ان کے بائیں کاندھے پہ تیر لگتی ہے، اللہ اللہ، ان کے بائیں کاندھے پر جب حملہ ہوتا ہے باقی حجی بھی وہ پانی کی نہیں جو جذبو، انہیں جو لیفٹ کندھے میں انہیں جو لیفٹ شولڈر میں جب انہیں کے لگے تو اللہ اللہ ہم لوگ انہیں جو لیفٹ شولڈر میں دیے تو یہ رائٹ کی طرف پکڑی رہتا کہ یہ پانی بچے کے پکی رہے، یہ پانی بچوں کو پہنچ، یہ پانی ان بچوں کو پہنچ جائے، اللہ اللہ، وہ اتنی محبت اہل بیت سے، وہ تو وہیں پہ موجود تھے، وہ تو دیکھ رہے تھے، وہ وہاں پہ وہ سب نظریہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر پانی بند کیا گیا ہے، وہ اپنے دانے طرف لے لیتے ہیں مشکیزے کو، اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، دشمنوں نے ان کے دانے کاندھے پر انہوں نے حملہ کر دیا، انہیں جو دانے رائٹ شولڈر میں تھے انہیں حملوں کری گنا تھا، انہیں مشکیزوں کے کی پکڑ رجی بھی بچے جی محبت، اللہ اللہ، انہیں جی دنتی پکڑی رہتا، اپنے دانتوں سے وہ مشکیزہ کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے دانتوں سے وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس اس کو یاد آتی ہے، وہ ابھی بھی لے جانا چاہ رہے تھے کہ دشمنوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ مشکیزہ سے پانی بھی گر گیا، پانی رہ رہا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں نیچے، جب وہ نیچے گر جاتے ہیں دشمنوں نے ان پر ایسا حملہ کیا، دشمن انہیں جمعتے یہ دنتی تو پکڑی کی دیا، باقی دشمن نے ہم لوگ کہہ رہتا کہ وہ پانی بھی پہ انہیں تو مشکیزے میں تھی پانی پہ انہیں تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین بٹھا کی
وہ بچے لائک پیاری پانی کے نہ لے جاوا خالی صرف قطرے پانی کے لینے گئے تھے، اللہ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ جب زمین پر گر پڑے انہوں نے بلایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میری خبر لو، میرے بھائی میری خبر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، وہ دیکھتے انہوں نے کہا کہ اب میرا جھنڈا اٹھانے والا بھی چلا گیا، اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کالی کتنی قربانیوں اسلام نے دی بھی نہیں، اتنی قربانیوں دی نہیں نے پاک کی قربانی کرو دیتا پاپا نے ٹائم بھی نہیں دی سکتا، اللہ پاک کی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ صرف سوچیں کہ یہاں پہ ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بچی کی پیاس کو دیکھتے ہوئے، ان کو نہیں رہا جاتا ہے۔ امام حسین منع کرتے کہ مت جاؤ، وہ کہتے نہیں یہ بچے کی پیاس میرے سے نہیں دیکھی جاتی ہے، مجھے آپ اجازت دیں، مجھے آپ جانے دیں۔ وہ شہید ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بھی اجازت دیں اور مجھے بھی جانے دیں، اتنے لوگ جا چکے ہیں اب مجھے بھی آپ جانے دیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین جا بیٹا ہوا، امام حسین جا چھوکرا ہوا، یہ کہہ تھے چھوکرے کے ونن دن انہیں کی خبر ہے کہ اڑائی وڑی نے قتل تھی جائے اجائی خود آئی زندگی میں کالی سوچو کہ پان کے خبر ہوئے کہ پانچو بچوں پانچے بچے کے نقصان تھی جو پانچے بچے کے ونن دن ہے۔ باقی اسلام کی محبت، حق کی محبت، حق مت قائم رہنے کی محبت ہے نارو۔ آپ دیکھیں کہ حق پر کیسے قائم ہے کہ اپنے بیٹے علی اکبر جن سے اتنی محبت ہے ان کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے ہیں۔ 18 سال کے صرف وہ ہے، وہ جب جاتے ہیں انہوں نے دشمنوں پر ایسا حملہ کیا کہ دشمن بھی حیران ہو جاتے ہیں، دشمن سوچتے ہیں اب کس طریقے سے ہم ان پر قابو پائے۔ پاکیری تے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع سے پاک قابو پائے نا جدے ہی سوچن تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت امام حسین کے برکن تھا انہیں چوتا کہ یا منجا پہ اے میرے والد پیاس لگی ہے، اللہ اللہ پیاس لگی ہے، ترے جی جا بھوکا پیاسا، اللہ اللہ جگ میں ابھی لڑتا، اللہ جی راہ میں لڑتا، وہ ابھی بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ اللہ ایسا جذبہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وقت قربان کریں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے، اسلام کا لباس اس پر عمل کرے، اسلام کے حقوق اور اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جڑے انہیں پے کے برکت تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف برکت تھا کہ اچھو مجھے پیاس مجھے پیاس لگی ہے، اللہ اللہ اے والد پیاس اللہ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہیں کے خالی ہکڑو گلاس پانی جو جڑی ہوئی ہو تو یہ تو نہیں ناریا ہو کہ دشمنوں جو مت حاجی کترو حملو کری سکیا۔ باقی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصیب میں بھی شہادت لکھے لی کیری تے لکھے لی جب دشمن ناریا کہ انہیں قابو نہیں پائے سکنا، جب دشمنوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر قابو نہیں پا رہے، بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کون ہے یہ؟ امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کے اندر کتنی ہمت ہوگی، 1000 لوگوں کو بھیجا گھوڑے پر سوار کہ ان پر حملہ کیا جائے، 1000 مارو کے موکلے تو کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مت حملوں کرن، اللہ اللہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھوڑے مت تھی پے بنتا، اللہ اللہ انہیں جو پے کے برکت تھا کہ پے منجی آئے خبر کنو اے والد میری آپ خبر لے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نے انہیں جو چھوکرے کے خالی سوچو آئیں گے دل میں کہ اڑا پے بنے تو انہیں جو بیٹے گا انہیں جو چھوکرے گا بنے تو یہ چھوکرو شہید کی ہے، نوجوان ہے ایرو ورز چھوکرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل کیرو تھی بھی ہوئے اڑا کہ یہ اسلام نے کری دے انہیں جی زندگی، اسلام نے کری دے انہیں جی گھر کے لٹائی دیتا، اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آئی خالی سوچو آئی خالی فکر کرو کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بھی ہے، انہیں جو ان کے بیٹے کے سر کو اپنے پاؤں پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے سر کو صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنے والد کو آخری بار دیکھا، اس کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا انہیں جو
انہیں جو پگ متے انہیں جو سر کے رکھن تھا نے انہیں جو سر کے صاف کرن تھا انہیں جو چہرے کے صاف کرن تھا نے صاف کرن کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جو اکرے پھر اب کھولی نے امام حسین کے نارن تھا انہیں بعد یہ بھی شہید تھی ونتا انا للہ و انا الیہ راجعون. حجی خیمے کے اندر پاونو خیمے کے اندر ہم جاتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس نہیں بجھائی گئی ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجی روتا حجی نے جی زبان باہر ہے حجی نے جو پگ مارن تھا حجی نے جی ایڑیوں رگڑا تھا ابھی تک وہ ایڑیاں رگڑ رہے ابھی تک ان کی زبان باہر آ چکی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی رو رہے ہیں. اللہ اللہ ماں کا دل آپ سوچے کہ جب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ اس طریقے سے رو رہا ہے 3 دن سے بھوکے پیاسے لوگ اس کہوے میں اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر. جب ماں دیکھتی ہے تو وہ لے جاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب ماں نعرے تھی کہ ہمیں منتی بھی نہیں نہ رہی مجھے بچے کی پیاس مجھے بچے کی بھوک متی نہیں نہ رہی تھی امام حسین کے پاس بچے کو لے جاتے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنیون تھا نہیں چون تھا کہ ہمیں منتی نہیں نہ رہی نو مجھے بچے کی حالت منتی نہیں نہ رہی نارا تھی تو مجھے بہت درد تھے تو مجھے بہت درد ہوتا ہے یہ دیکھنے سے. آپ ان سے پوچھے کہ کم سے کم تھوڑا پانی اس بے گناہ معصوم بچے کو یہ لوگ دے دے. آج خالی میں کہ منی نے پوچھو کہ چند قطرہ یہ بے گناہ معصوم بچے کے دیدی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگائی تھا. دودھ پیتا بچہ ہے وہ دودھ پیتے بچے ان کو سینے سے لگاتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جاتے اور کہتے کہ اے کلمہ پڑھنے والے یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے ان کو آپ پانی دے دیں ان کو کچھ قطرے آپ پانی پلا دیجئے. آپ کو دشمنی تو مجھ سے ہے آئی کے دشمنی تو منتی ہے یہ منجو ننڈو بچوں ان کی آخری سانس پینے تو یہ دنیا میں ان کے چند قطرہ پانی ہے پی رہی ہو آئی کے دشمنی تو منتی ہے یہ بچے تھی گرو دشمنی ہے آئی کے گوے تو آئی بچے سے مت اجرا کھائے رحم کھائے نہیں کہ پانی دی دیو اللہ 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 یہ الفاظ سنی نے ابھی بھی دشمن کے دل میں کی تینوں نے یہ الفاظ سن کے بھی پھر بھی دشمنوں کے دل میں کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ 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 سے سوچے کہ آپ ایک پانی کی وہ پیک مانگ رہے پانی مانگ رہے ہیں پانی ان کو نہیں دیا جاتا ہے. یہ چھوٹا بچہ کیا کیا ہے یہ چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے. اگر آپ کا خود کا بچہ ہوتا اپنا بچہ اپنے سامنے اس طریقے سے پیاس اور بھوک سے رو رہا ہو آئی کالی سوچو کہ پانچوں بچوں پانچ سامنے ریتے بھوک نے پیاس کی گونو ہے تو پانچی کرو حالت ہونی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے پوچھا تھا کہ آئے پانی دیجیو اللہ اللہ پانی دین دی جگہ تھے. ہرملا شخص جو نام ہرملا نام جو شخص ہرملا نام کا شخص ایسا تیر مارتا ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں وہ تیر لگ جاتا. اللہ یہ پانی مگر لگی ہے ہرملا نام جو شخص ایرو تیر مارے تو کہ حضرت علی اصغر ننڈا بچہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ میں آئی انہیں جو گلے میں وہ تیر لگی انہیں تو اللہ اللہ وہ تیر گلے میں لگی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ میں لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیر کے جڑے قتل تھا تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ تیر کو نکالتے تو خون بہنا شروع. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت پر کیا کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تیری مصیبت میں کرو کرتا اللہ اللہ آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی تو قبول فرما یا اللہ مجھے ننڈی قربانی کے بھی تو قبول کرے یہ میری چھوٹی قربانی کو بھی تو قبول کر لے اللہ اللہ ابھی تو یہ پیج ہاتھ میں آئے ماں کے ہاتھ میں جڑے گنی میں تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ ہوا انہیں کہ جڑے ماں کی گود میں گنی نے رکھن تھا تو ماں بھی چاہتی کہ مجھے آخری بار مجھے تو سینے تھی لگی اللہ اللہ ایک اور بار مجھے سینے سے لگ جا اس کے بعد تو نہیں لگے گا. ایسے بے گناہ بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے. ایسا
ظلم اہل بیت کے اوپر کیا گیا ہے، اس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ صرف سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، حق پر کھڑے ہونے کی وجہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنا کے کوفہ بلایا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جڑے بچے کی شہادت تھی انہیں تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیاری کرتا، خود میدان میں انہیں جی تیاری کرتا۔ آئی خالی سوچو کہ حضرت علی اکبر شہید تھی جائے، آئی خالی سوچو کہ حضرت علی اصغر شہید تھی جائے، آئی خالی سوچو سیدنا قاسم شہید تھی جائے، اتنا شہید تھی جائے، حجی بھی ہمت میں آئی، حجی بھی ہنر تھا، حجی بھی میدان میں ہنر تھا، میدان میں اترن تھا کہ چونتا میدان میں بنی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتری ونن تھا، باقی میدان میں اترن سے پہلا یہ گالیوں چھڑی نے اگیا ونو، یہ گالیوں کو آئی سنو، یہ آپ سنیں میدان میں اترنے سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیاری کرتے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف باندھتے ہیں، سبحان اللہ، ذوالفقار کو نکالتے، اور جب وہ تیاری کرتے جانے کے لیے، اللہ اللہ، انہیں جو جتنی اڑا زوجہ بھی، انہیں جو ان کی جتنی بیویاں وہاں پہ موجود تھی، ان کے چہرے کے رنگ بدل چکے تھے، ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا تھا، اڑا جتنی بھی جو زوجہ بھی، جتنی بھی جو بیوی اڑا ہوئی، یہ بدے جو اگتے آنسو جاری تھی انہوں کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو انہیں جا بھاوا، انہیں جی طرف ناری نے اللہ اللہ کروچ ہوتا آنسو بہائی نے، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئی خالی سوچو کہ ایسا کہ کنجے ہاتھ میں چھڑی نے آئی بنو تھا۔ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، سکینہ کے لیے کہ اے والد، آپ ہم کو کس کے ہاتھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ لوگوں نے تو امام حضرت علی اصغر کی جان کو بھی نہ چھوڑا، ہم کو کہاں سے وہ جو ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ مارو تو حضرت علی اصغر متے نیم نہ کھادا، آسانی متے کرور ایم کھادا۔ امام حسین جو ہے جواب تو نہ ہو، امام حسین کا آپ جواب دیکھے، میں آپ کو اللہ کے حوالے چھوڑ کے جاتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ جانتے ہوئے یہ جانتا کہ یہ دشمن ہے، نندے بچے کے نہیں چھڑیا تو یہ نندے بچے کے نہ چھڑیا تو یہ عورتوں ہیں، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حجی اترن جے پہلا امام زین العابدین بھی پوچھن تھا کہ آئے مکے اجازت دی دیو کہ آؤں بھی بنا، ہاں بھی شہید تھی نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام زین العابدین پوچھتے کہ آپ مجھے بھی اجازت دے، میں بھی اتر جاؤ، میں بھی شہید ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجازت نہیں دینا۔ کریل ہے امام زین العابدین بیمار ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو انہیں جی جو نسل نے اولاد امام زین العابدین بھی اگیا حلمی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونتا کہ توج عورتوں کی دھیان رکھن وارو ہے، اور تو کہ کی اجازت دیا منجی نسل توتی اگیا ہوا دیا، اج پا دنیا میں سید نارو تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جی طرف بھی انہیں جی نسبت ہوئی تھی۔ کریل ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی نسل میں تھی آئی۔ آپ صرف سوچے کہ امام زین العابدین اجازت مانگ رہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ تم ہی تو ایک باقی ہو جو تم میری نسل کو میری نسل آگے چلے گی تم سے، اللہ اللہ میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اجازت نہیں دینا۔ میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اترنتا میدان جمع تھے، ہم کرے چھلے پیری نے کہ چونتا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے جو دعویٰ کرتے ہو، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہو، تو مجھے ایک آپ کو حدیث یاد دلانے دو۔ میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام حسن اور امام حسین سے عداوت کی، دشمنی کی، اس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ یاد دے رہا تھا، کیا یاد رکھو کہ آسان تھی دشمنی، امام حسن نے امام حسین کی دشمنی آئی، دشمنی اگر کرو تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اللہ تعالی کی دشمنی ہے۔ آئی مکہ اترا خط لکھیا کہ ہم کوفہ جی طرف اچا نہ جڑے کوفہ جی طرف آؤں آویو یا تو آئی منجے ساتھ ایری تے کرو تا، آئی منجی ماں کے تو نارو منجی ماں کہہ رہا ہے، منجی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ میرے والدین کی طرف دیکھیں، میرے والد کون ہے، میری والدہ کون ہے؟ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میری والدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
گنا مارو انہیں جی گالیوں سنی نے انہیں جی اب کے آنسو جاری تھی ونتا باقی اڑا تھی انہیں جی پکار حقیق ہوئی تھی کہ یزید کے حق میں بیعت کری گنو آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لے اس کو آپ گورنر اس کو آپ لیڈر مان لے تو آپ کے لیے وہی فائدہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونا کہ مکے تو خبر ہوئی کہ آئندہ دل ایرا تھی جائیں باقی آؤ حقرے بیئر فیری آئیں آخری بار اور جو اس کے آئیں چاہیے دیا میں آخری بار آپ کو بتا دوں اور آخری بار آپ کے پاس یہ موقع نہ رہے آئیں گا یہ موقع نہ رہی ہے کہ قیامت جدی آئیں کہ حق نے باطل کے درمیان فرق نہ خبر ہوئی آپ کو یہ قیامت کے دن آپ کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق نہ پتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناریہ کہ انہیں جو دل میں انہیں جو دل کارا تھی ہے انہیں جو دل سے مہر لگی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگیا ودن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا بہادر چلتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنا بہادر چلتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے دی جا بھوکا پیاسا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے لیکن ذوالفقار سے ایسا حملہ کرتے بڑے بڑے بہادر کو انہوں نے قتل کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ایری سے بہادری کے ساتھ میدان میں اتری گیا ایسی بہادری کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان پر اتر چکے تھے کہ اب دشمن ان کے اوپر قابو نہیں پا رہے تھے جڑے دشمن انہیں جمتے قابو نہ پائی سکنا ہوا نہ کہ ہمیں پاس کیری تھے انہیں جمتے حملوں کرو پاچھو اوچ طریقوں چاروں طرف تھی انہیں جمتے حملہ تھی تھا چاروں طرف تھی انہیں جمتے تیر پھینکائیں تھا نے اپرو تیر اللہ او پیشانی متے علی نے تو جن کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چومیا ہوا ایک تیر اس پیشانی پہ جاتا ہے جس پیشانی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما تھا۔ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 72 زخم لگ چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 چوٹ لگی ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 72 چوٹ لگ چکی ہے زخم لگ چکے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے دنیا سے جاتے ہیں آپ صرف سوچیں اور آپ کے دل میں یہ بات اتارے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 بار زخم کیا ہے امام حسین کے 72 وقت لگی ہے تیر 72 چوٹ لگی ہے 72 زخم لگی ہے باقی جڑے یہ دنیا کی ونتا تو سجدے کی حالت میں علی ونتا امام حسین جب اس دنیا سے رخصت ہوتے اس دنیا سے پردہ کرتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں اللہ تعالی کا سجدہ ادا کرتے اللہ سبحان اللہ اکبر آپ صرف سوچے کہ یہ ہمارے لیے کیا ایک پیغام ہے کہ اپنی نمازوں کو مت چھوڑے آپ نمازیں نہ چھوڑے آپ ایسے مسلمان بنے جو امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہو اکیلا مسلمان بنو کہ اتنا زخم کھین کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ونتا جڑے سجدے کی حالت میں ونتا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سر کے جسم کی جدا کری چڑھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین آئے خالی سوچو آئے دل میں گا کے اتارو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیری تے دنیا تھی ویائیں کیری تے دنیا تھی انہیں جو کیری تے دنیا تھی رخصت تھی تا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے سجدے کی حالت میں وہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی عبادت انہیں جی چھلی گریوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پابندے کے ہدایت عطا فرمائے آج خالی سوچو آج دل میں یہ گال اتارو آج خالی یہ گال کے سوچو آج صرف یہ سوچے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دکھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے ہوا ہوگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں سے کرو گزری ہونی جڑے ناریا ہونا کہ امام حسین انہیں جو نواسا انہیں جب پیارا نواسا شہید تھی آئے اچھے تو کی روایت میں کہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے پوچھنتا کہ کریلا ہی روتا اللہ جڑے ام سلمہ گاونا تھا تو سیدہ سلمہ پوچھنتا کہ کریلا ہی روتا تو چونتا جواب میں
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ سے وہ پوچھتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہے کہ انہوں نے دیکھا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے چہرے پر اتنا گرد لگا ہوا ہے, انہیں جو چہرے سے متے تو ڈسٹ ہو تو یہ پوچھن تھا کہ کدا تھی اچو تھا. امام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتا کہ آؤ اللہ 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 آؤ جگہ تے بھی ہو جدا امام حسین شہید تھی اللہ اللہ. گالی سوچو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جی بارگاہ میں جڑے سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ونن تو یہ پوچھن تھا کہ کریلا ہی روتا. یہ جواب دیتا کہ ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں ناریس انہیں جو چہرے سے متاؤں ڈسٹ ناری ہوئی گرد و غبار انہیں جو چہرے سے متاؤں ناری ہوئی انہیں جو چہرے یہ حالت بدلی ہوئی تو یہ جڑے پوچھن تھا کہ کرو تھیو آئیں جی حالت کریلا ہے رہی ہے یہ چونتا کہ او جگہ تھی آوی ہویا جدا امام حسین شہید تھی ہیں اللہ اللہ جدا حسین شہید تھی ہیں اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئی خالی سوچو کہ اج پانچے سامنے پانچے بچے کے شہید تھی نو نارو تو پانچے دل میں کرو گزرنی. اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اس دنیا سے جاتے صرف شہید کیا صرف ویسے ہی چلے جاتے ہمیں دکھ ہوتا ہے. یہاں پہ تو دشمنوں نے ان کو قتل کیا ہے, یہاں پہ دشمنوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ اللہ یہ اہل بیت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ ان کے اوپر کیا گزری ہے. اگر ہم مسلمان اس سے بھی سبق نہیں حاصل کر سکتے, اگر پا انتی بھی سبق حاصل نہیں کری سکنا تو پانچی زندگی کے کدے بدلنا. اپنی زندگی کو ہم کب بدلیں گے اور کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ ایسے مسلمان جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو. بہرحال ٹائم وہ اوچھو رہی ہوئے نے مکمل کرنے سے پہلا چند بوترے گالیوں میں چونوں ہوئے. کربلا کے میدان میں پا اس جو واقعہ تو پا سنیا ہی کربلا کے بعد کرو تھے تو کیری تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرو تھے تو انہیں جی فیملی کے ساتھ کرو تھے تو انشاءاللہ ہنجو پا بیان انشاءاللہ اگلی وقت پا سننا ہم سنیں گے انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن ایک مسئلہ بہت اہم ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عصر کی نماز عصر کی جو نماز ہے عصر کی جو نماز ہے گھنے پھیری پانچی عادت تھی بھی ہے کہ عصر کی نماز پا مغرب کے قریب پڑھوں تھا. عصر کی نماز کو ہم مغرب سے قریب پڑھتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ عصر کی نماز کو 20 منٹ سورج غروب ہونے سے پہلے تک جان بوجھ کر دیر کرنا یہ مکروہ تحریمی کے وقت میں پڑھنا ہے, اور ایسا جان بوجھ کر کرنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے. آئے سوچو کہ عصر کی نماز جدے سورج جدے ترکو گریب نے تو انجے 20 منٹ پہلا مکروہ ٹائم شروع تھی ونے تو نہیں مکروہ ٹائم سودھی پانچی نماز کے دیر کرنو وہ وڈو گناہ ہے نے پانکے ایرو کم نہ کرائے نے اگر پا ایرو کم کریاس تو پانچی نماز تو تھی ونی باقی مغرب کی نماز کے بعد پانکے پاچھو دوڑائیو کپنو. اگر ہم نے ایسا جان بوجھ کے دوڑایا ہے تو ہماری نماز تو وقت پہ ادا ہو گئی لیکن اس کو دہرانا پڑے گا مغرب کی نماز کے بعد. تو نماز کے انجے صحیح وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرو نے ویکال آؤں صلاۃ الحاجات جو تو بیان کریو یا صلاۃ الچاس جو بھی بیان کریو یا صلاۃ الچاس جو آؤں غالباً نہیں کریو باقی کریو یا مجھے یاد نہیں غالباً کریو نہ ہوا تو بھی 12 رکعت ہیں. یہ 12 رکعت میں تھی کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھوں تو ان جو پانکے خوب ثواب جڑے. تو اگر 12 رکعتوں میں سے چاش کی نماز میں سے ہم اگر 2 رکعت بھی صرف روزانہ عادت بنا لے تو اس کی خوب برکات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ اور خوب برکات عطا فرمائے گا. اور جو عصر کی نماز کا معاملہ تھا مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ عصر کی نماز کو آپ دیر نہ کریں یہاں تک کہ 20 منٹ جب باقی رہ جاتی ہے تو وہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے. اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا جان بوجھ کر کرنا بہت بڑا گناہ ہے.
تو ایسا نہ کرنا چاہیے، اس کو صحیح وقت میں آپ ادا کریں تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو. اور قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ حفاظت کرو بیچ والی نماز کی. بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، جو سب سے اہم ہے. تو آئیں کوشش کرو کہ جترو جلدی تھی سکے اور ان لائی کرینے سلامی ماشاء اللہ پانچو عقیدو آئی نے پاس سلامی انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھنا. باقی آؤں ان لائی کرینے شوٹ رکھا تو کہ کم سے کم پانچی نماز عصر جی نماز لائی پا بدے گھرے پگی انہوں نے پانچی نماز صحیح وقت پا ادا کرو. تن لائی ای نماز ودارے اہم یاد رکھ جا. اگر پا ایڈا ویو تا نے پانچی نماز شروع تا تو پانچو ایڈا وینو پان کے فائدو نہیں دیے کرے لائے کہ پا پانچی نماز شروع تا. تو ان لائی کرینے ایرو نہیں کہ مجھے شوق نہیں، شوق تو بہت ہے، مجھے شوق تو بہت ہے کہ سلام کے بہت سے اشعار میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ بیان اتنا لمبا ہو جاتا ہے یا تو میں بیان کو کم کر دوں تو اس میں بھی سکھانے کا مقصد ہے. تو اسی لیے سلام کو میں شارٹ کر کے جو ہے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں، آپ یہاں سے چلا جاتا ہوں، اسی لیے کہ ہماری نماز صحیح وقت. تو کم سے کم آئے عصر جی نماز کوشش کرو کہ آئے ان جی ٹائم تے ادا کری گنو. اذان تھے تو آئے ادا کری گنو نے سٹارٹنگ ٹائم تو پانچی پہلا تھی نے اگر سٹارٹنگ ٹائم میں بھی آئے پڑھی گنو تھا جب وقت شروع ہوتا اس میں بھی آپ پڑھ لیں گے تو نماز تو ہو جاتی ہے. اور آپ کے لیے آپ عورتیں ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے آپ کا یعنی آپ کو مسجد پہ تو جانے کا نہیں ہے تو آپ گھر پہ ادا کرتی ہے. لیکن اور دوسری بات چاش کی نماز، صلاۃ الحاجات اور صلاۃ التسبیح اگر ہم پڑھ صلاۃ التسبیح بھی ہماری زندگی میں ہم کم سے کم ایک بار پڑھیں تو یہ سب نمازیں جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہماری مصیبتوں میں سجدۃ الشکر کرے، ہم صلاۃ الحاجات پڑھیں. یہ سب سے ہماری مصیبتیں انشاءاللہ اللہ تعالی دور فرمائے گا. اگر پانچی مصیبتوں میں تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تو پانچے سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانچی مصیبت کے انشاءاللہ پانچی دور کرنو. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر کوئی بھی غلطی تھی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں کے معاف کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے. کہ اللہ اگر کوئی بھی غلطی قرآن کی آیت بیان کرنے میں، حدیث بیان کرنے میں یا واقعات بیان کرنے میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پائرہ جتنا دیکھا یوں 2 ڈی میں اگر یہ کربلا کے میدان کربلا جو واقعہ سنی نے پانچے دل میں وہ حالت آدھی کھپے کہ پا کرو کرو تا پانچی زندگی کے پا بدلو پا سارا مسلمان بنی ہو زندگی جو کرو بھروسو ہے بھائی دنیا تے علی الناس گناہ کرنے قبر میں پانچا کرو حالات تھی نا، قیامت کے دی پانچا کرو حالات تھی نا. یہی آپ کے دل میں رکھے کہ زندگی کا کیا بھروسہ، اگر ہم چلے گئے گناہ کرتے کرتے تو ہماری قبر میں کیا حالت ہوگی، قیامت کے دن کیا حالت ہوگی. تو یہی سوچ کے ہماری زندگی کو آپ ارادہ کریں بدلنے کا. آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ جو ڈی ہے کوشش کرو کہ جو بھی آئیں گے زندگی میں آئیں گے خود کے خبر ہے کہ آئیں کرو نہیں کرنا، کم سے کم نمازوں ادا کرو، کم سے کم نمازیں ادا کریں، اسلام کا لباس پہنے، کم سے کم اپنے سر کو ڈھانکے، گھر سے باہر نکلنے ہو کم سے کم اس کو تو آپ کریں. ایسے کپڑے پہنے جس سے جسم ظاہر نہ ہو، ایرا کپڑا پہنو جتنی جسم آئیں جو ظاہر نہ تھے جی باڈی ظاہر نہ تھے. یہ اسلام جو طریقہ ہے یہ ڈوڈی وین جے بعد اگر اتنی قربانی سنن جے بعد پانچے دل میں اگر کی فرق نہیں اچنو تو پا کرو کرو تا دنیا میں پا اتنی قربانیوں نے دی دینا جانو جی نندے بچے کے قربان ایسے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، نوجوانوں کو قربان کر دیا اور ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی. اور مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی، کہیں بھی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف پائے. سب سے پہلے میرے گناہوں کو، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جب اس دنیا سے جائے تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.